نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنا أرسلناك بالحق بشيرا ونذيرا ولا تسأل عن أصحاب الجحيم صدق الله العظيم اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل وأصحاب سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم وصلي عليه۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صفات میں بنیادی صفتیں دو ہیں۔ نمبر 1 آپ کا بشیر ہونا، نمبر 2 آپ کا نذیر ہونا۔ بشیر کا معنی یہ ہے کہ آپ اپنی امت کو جنت کی خوشخبری سناتے ہیں، ان اعمال کے بارے میں بتاتے ہیں جو جنت میں لے کر جاتے ہیں۔ اور نذیر کا معنی آپ اپنی امت کو جہنم سے ڈراتے ہیں، اپنی امت کو ان اعمال کے بارے میں آگاہ کرتے ہیں جو جنت سے محرومی کا ذریعہ بنتے ہیں۔ جنت کے اعمال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس لیے بتاتے ہیں تاکہ امت ان پر اعمال کر کے جنت کی مستحق بنے، اور جہنم کے بارے میں آپ اس لیے ڈراتے ہیں اور ان اعمال کے بارے میں اس لیے آگاہ فرماتے ہیں تاکہ امت ان اعمال سے بچ کر جہنم سے بچ جائے۔ قرآن کریم میں اللہ رب العزت نے احادیث طیبہ میں جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت ساری چیزیں ایسی بیان فرمائی ہیں جو جنت سے محرومی کا ذریعہ بنتی ہیں، جو انسان کو جہنم کی طرف لے کر جاتی ہیں، اور ان کو بیان کرنے کا مقصد ہی یہ ہے کہ انسانیت ان چیزوں سے اپنے آپ کو بچائے، ان کے قریب نہ جائے، ان کے ارتکاب سے بچے تاکہ جہنم کے عذاب سے بچ سکیں۔ سب سے پہلی اور بنیادی چیز جو انسان کو جنت سے محروم کرتی ہے اور ہمیشہ ہمیشہ کے لیے محروم کرتی ہے وہ ہے بدعقیدگی، وہ ہے کفر، ضروریات دین میں سے کسی ایک کا انکار۔ اگر کوئی شخص ان چیزوں میں سے کسی ایک کا انکار کر دے جو ایک مومن کے لیے ضروری ہے، اس میں اللہ کی توحید، وقت کے نبی کی نبوت، قیامت و آخرت، نبی پر اترنے والی کتاب، یہ تمام کی تمام چیزیں وہ ہیں جو ضروریات دین میں سے ہیں۔ اگر کوئی شخص اللہ کو نہیں مانتا، یا اللہ کو تو مانتا ہے لیکن اللہ کو یکتا نہیں مانتا، یعنی کافر یا مشرک ہے۔ اگر کوئی شخص وقت کے نبی کی نبوت کا انکار کرتا ہے، اگر کوئی شخص قیامت اور آخرت کا منکر ہے، تو قرآن کریم کی آیات ہمیں بتاتی ہیں ایسا شخص کبھی بھی جنت میں نہیں جائے گا، ہمیشہ ہمیشہ کے لیے یہ جنت سے محروم ہوگا۔ ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ، فرمایا اللہ مشرک کو کبھی معاف نہیں کریں گے۔ حرم اللہ علیہ الجنہ، اللہ نے ایسے بندے پر جنت کو حرام کر دیا ہے۔ لا يدخلون الجنہ حتی یرج الجمل فی سم الخیاط، یہ جنت میں ایسے نہیں جا سکتا جیسے سوئی کے سوراخ میں سے کوئی اونٹ نہیں گزر سکتا۔ تو سب سے پہلی چیز جو انسان کو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جنت سے محروم کرتی ہے اور انسان کو جہنم کی طرف لے کر جاتی ہے وہ ہے بدعقیدگی، ضروریات دین میں سے کسی ایک کا انکار، جسے آسان لفظوں میں کہا جا سکتا ہے کفر اور شرک۔ یہ ایسا جرم ہے جس کی بنیاد پر انسان ابد الآباد ہمیشہ کے لیے جہنم کا مستحق بنتا ہے، ہمیشہ کے لیے جنت سے محروم ہوتا ہے۔ بدعقیدگی کے بعد بعض اعمال ایسے ہیں کہ اگر انسان ان کا ارتکاب کرے تو قانون کے مطابق ایسا بندہ پہلی فرصت میں جنت سے محروم ہو جائے گا، یعنی اپنے گناہوں کی سزا بھگتنے کے لیے کچھ وقت کے لیے اسے جہنم میں جانا پڑے گا۔ ہاں اللہ کرم کا معاملہ فرمائے، فضل کا معاملہ فرمائے، کسی سفارشی کی سفارش ہو جائے، شافع کی شفاعت ہو جائے تو ہو سکتا ہے یہ جہنم سے بچ جائے، وگرنہ قانون یہی ہے کہ ان اعمال کا مرتکب وقتی طور پر جنت سے محروم ہو جاتا ہے، اور اگر ان اعمال کو کرنے والا ان اعمال کو جائز سمجھتا ہے،
حلال سمجھتا ہے تو ہو سکتا ہے یہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جنت سے محروم ہو جائے۔ ان اعمال میں سے چند اعمال کا میں تذکرہ کر دیتا ہوں جو احادیث مبارکہ کی کتابوں میں بڑی تفصیل کے ساتھ موجود ہیں، بعض کا ذکر اللہ کے قرآن میں بھی ہے، چند ایک کا تذکرہ کر دیتا ہوں۔ میں اپنے گریبان میں جھانکوں، آپ میں سے ہر شخص اپنے گریبان میں جھانکے کہ کہیں ہمارے اندر ان اعمال میں سے کوئی عمل تو نہیں ہے، ہم ان میں سے کسی جرم کا ارتکاب تو نہیں کر رہے، اگر کر رہے ہیں تو پہلی فرصت میں توبہ کریں۔ رمضان المبارک کے مہینے میں اللہ رب العزت کی رحمت انسانیت کی طرف متوجہ ہوتی ہے اور اللہ بہت جلد انسان کی توبہ کو قبول فرماتے ہیں۔ ان اعمال میں ایک عمل ہے کسی بندے کو جان بوجھ کر ناحق قتل کرنا۔ یہ کبیرہ گناہوں میں سے بہت بڑا گناہ ہے، اپنے ہاتھوں کو کسی مسلمان کے خون میں رنگین کرنا، کسی مسلمان کا بلا وجہ قتل کرنا۔ قرآن کریم میں اللہ رب العزت نے اس کے بارے میں فرمایا جزاؤہ جہنم خالدن فیہا وغضب اللہ علیہ ولعنہ واعد لہ عذابا عظیما۔ اللہ اس کو ہمیشہ کے لیے جہنم میں ڈالیں گے، اللہ رب العزت اس پر غضب فرماتے ہیں، اسے اپنی رحمت سے دور فرماتے ہیں اور اللہ نے اس کے لیے بہت بڑا عذاب تیار کر رکھا ہے۔ اگر یہ قاتل اس قتل کو حلال سمجھتا ہے تو پھر یہ ہمیشہ کے لیے جہنم میں جائے گا، اور اگر اس کو حرام سمجھتا ہے تو وقتی طور پر اپنے عمل کی سزا بھگتنے کے لیے یہ جنت سے محروم رہے گا۔ نمبر 2، زنا کرنا، اپنی خواہش کو غلط جگہ پر پورا کرنا، اللہ کی نافرمانی کرتے ہوئے کسی خاتون سے بغیر نکاح کے ہم بستری کرنا، یہ بھی ایسا جرم ہے جس کے بارے میں قرآن و سنت میں جہنم کی سخت وعید موجود ہے، ایسا شخص بھی جنت سے محروم رہے گا۔ نمبر 3، شراب پینا، ایسی چیزوں کو استعمال کرنا جو نشے کا ذریعہ بنتی ہیں، یہ ایسا جرم ہے جسے احادیث مبارکہ میں گناہوں کی بنیاد کہا گیا، گناہوں کی جڑ کہا گیا، کئی ایک گناہوں کا مجموعہ کہا گیا۔ اس کی وجہ سے انسان اللہ کی یاد سے غافل ہوتا ہے، عبادات سے غفلت برتتا ہے، اپنے اور پرائے کا فرق نہیں رکھتا، لڑائی جھگڑے تک نوبت پہنچتی ہے۔ تو شرابی یہ بھی قانون عدل کے مطابق وقتی طور پر جنت سے محروم ہوگا، اپنے گناہ کی سزا بھگتنے کے لیے جہنم میں اسے جانا پڑے گا۔ نمبر 4، کسی مسلمان پر جادو کرنا، یہ جادوگر اور جادو کرنے والا یا جادو کرانے والا یہ بھی ایسا مجرم ہے جو قیامت کے دن جنت سے محروم ہوگا، اپنے گناہ کی سزا بھگتنے کے لیے اسے بھی جہنم میں جانا پڑے گا۔ نمبر 5، کذب علی النبی صلی اللہ علیہ وسلم، ایک ایسی بات جو جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں فرمائی، ایک شخص جان بوجھ کر اسے حدیث بنا کر اس کی نسبت اللہ کے رسول کی طرف کرتا ہے، کہتے ہیں حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا، حالانکہ وہ بات اللہ کے نبی کی نہیں ہوتی صلی اللہ علیہ وسلم۔ کذب علی النبی کا مرتکب، جھوٹی حدیثیں بیان کرنے والا، اپنی باتوں کو اللہ کے نبی کی طرف منسوب کرنے والا، یہ بھی جہنم کا مستحق ہوگا، یہ بھی جنت سے محروم ہوگا۔ نمبر 6، والدین کا نافرمان، باپ کی بات نہیں مانتا یا والدہ کی بات نہیں مانتا، والدین کی نافرمانی کرنے والا یہ بھی اللہ کی جنت سے محروم ہوگا اور اپنے اس جرم کی سزا بھگتنے کے لیے اسے بھی جہنم میں جانا پڑے گا۔ یہاں پہ ایک بات یاد رکھیے، والدین کی بات ماننا اولاد کی ذمہ داری ہے، ہاں اگر والدین ایسی بات کریں جو خلاف شریعت ہو، شرک پر مجبور کرتے ہیں، کفر پر مجبور کرتے ہیں، تو قرآن کریم کا فیصلہ ہے لا تطعہما، والدین کی وہ بات نہیں ماننی جو خلاف شریعت ہو، اور اس کے باوجود بھی والدین کا ادب کرنا، احترام کرنا، ان کے حقوق کا خیال کرنا، یہ اولاد کی ذمہ داری ہے۔ تو چھٹا وہ شخص جو والدین کا نافرمان ہے یہ بھی جنت سے محروم ہوگا۔ نمبر 7، متکبر، دل میں اپنے آپ کو بڑا سمجھنے والا، حق بات کو جھٹلانے والا، حق بات کو رد کرنے والا اور لوگوں کی تذلیل و تضحیق کرنے والا،
لوگوں کو اپنے آپ سے چھوٹا سمجھنے والا، تکبر کی بنیاد پر لوگوں کو حقارت کی نگاہ سے دیکھنے والا، حدیث مبارک کی روشنی میں یہ شخص بھی جنت سے محروم ہوگا، اللہ اسے بھی اس گناہ کے جرم میں جہنم میں ڈالیں گے۔ حدیث مبارک میں اس کی بھی وضاحت ملتی ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے جب یہ فرمایا کہ جس کے دل میں تکبر ہوگا وہ جنت میں نہیں جائے گا، صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین نے عرض کیا یا رسول اللہ، ہم میں سے ہر شخص چاہتا ہے کہ اس کا لباس اچھا ہو، اس کا رہن سہن اچھا ہو، اس کا مکان اور رہائش، اس کی گاڑی اچھی ہو، سواری اچھی ہو، تو کیا یہ بھی تکبر میں آئے گا؟ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ان اللہ جمیل یحب الجمال، یہ تکبر میں نہیں آتا، یہ تو زیب و زینت خوبصورتی کے ضمن میں آتا ہے۔ تکبر کے لیے دو چیزیں ہیں، نمبر ایک حق بات کو رد کرنا، معلوم ہونے کے باوجود بھی اسے قبول نہ کرنا، اور لوگوں کی تذلیل و تضحیک کرنا، لوگوں کو حقارت کی نگاہ سے دیکھنا۔ تو متکبر یہ بھی جنت میں نہیں جائے گا، یہ بھی جہنم کا مستحق ہوگا۔ نمبر 8 چغل خور، جو لوگوں کی چغلی کرتا ہے، ایک کی بات سنی تو دوسرے کو لگئی، دوسرے کی سنی تو تیسرے کو لگئی، لوگوں کو آپس میں لڑانے والا، لوگوں کے آپس میں رشتے توڑوانے والا، لوگوں کے آپس میں جھگڑے کروانے والا، ایک کی بات دوسرے کو بتا کر اس کے خلاف برانگیختہ کرنے والا، یہ چغل خور بھی جنت سے محروم ہوگا، یہ بھی جہنم کا مستحق ہوگا۔ نمبر 9 پڑوسی کو تکلیف پہنچانے والا، جس کے کردار سے، جس کے رہن سہن سے، جس کی زبان سے، جس کے اعمال سے اس کا پڑوسی محفوظ نہ ہو، کبھی کسی پڑوسی کے ساتھ جھگڑا، کبھی کسی کے ساتھ زیادتی، کبھی کسی ہمسائے اور رشتہ دار کے ساتھ جھگڑے، یہ پڑوسی کو تکلیف پہنچانے والا بھی جنت سے محروم ہوگا۔ یہ پڑوسی کو تکلیف پہنچانا یہ بھی انسان کو جہنم کی طرف لے کر جاتا ہے۔ قرآن کریم میں اللہ رب العزت نے اور حدیث مبارک میں جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑوسی کے بڑے حقوق بیان فرمائے۔ حدیث مبارک میں تو یہاں تک آتا ہے کہ پڑوسی کو اتنی بھی تکلیف نہ دو کہ تمہارے گھر کی دیوار کی وجہ سے اس کے گھر کی ہوا رک جائے۔ اگرچہ تم دیوار اپنے گھر میں بنو، اپنی زمین میں بنو، لیکن اس کی دیوار اتنی اونچی نہ بنو کہ تمہارے پڑوسی کی ہوا رک جائے۔ تو پڑوسی کو تکلیف پہنچانے والا بھی جنت سے محروم ہوگا۔ نمبر 10 رشتہ داریوں کو توڑنے والا، قطع رحمی کرنے والا، والدین کی طرف سے جو رشتے ہیں، والد کی طرف سے چچا پھوپھی ان کی اولادیں، والدہ کی طرف سے رشتے ہیں ماموں خالہ ان کی اولادیں، ان کے ساتھ تعلقات توڑنے والا، خوشی اور غمیاں ختم کرنے والا، چھوٹی چھوٹی بات پہ رشتہ داریوں کی بنیاد پہ بول چال چھوڑنے والا، یہ قطع رحمی کرنے والا بھی اللہ کی جنت سے محروم ہوگا۔ قانون عدل کے مطابق یہ شخص بھی جہنم کا مستحق ہوگا۔ تو سب سے پہلی اور بنیادی چیز جو انسان کو جنت سے محروم کرتی ہے وہ ہے بدعقیدگی۔ ہمیں چاہیے ہم اپنے عقائد کی اصلاح کریں۔ اللہ کی ذات کے بارے میں، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت و ختم نبوت کے بارے میں، باقی انبیاء کی نبوت کے بارے میں، قیامت اور آخرت کے بارے میں، آسمانی کتابوں کے بارے میں، ملائکہ اور فرشتوں کے بارے میں، ان تمام چیزوں کے بارے میں اپنے عقائد کو سیکھیں، اپنے عقائد کی اصلاح کریں، ضروریات دین کو قرآن و سنت کے مطابق لینے کی کوشش کریں، اور اس کے بعد اعمال کی بھی اصلاح کریں۔ یہ چند ایک اعمال میں نے ذکر کیے ہیں جن کا ارتکاب کرنے والا، جنہیں کرنے والا قانون عدل کے مطابق جنت سے محروم ہوگا۔ ہاں اللہ کرم فرما دیں، ہو سکتا ہے جنت مل جائے، اللہ احسان فرما دیں، فضل فرما دیں، ہو سکتا ہے جہنم سے بچ جائیں، اللہ کا کوئی نیک بندہ سفارش کر دے، ہو سکتا ہے جہنم سے بچ جائے، وگرنہ یہ 10 اعمال وہ ہیں جو قیامت کے دن انسان کو جنت سے محروم کرتے ہیں۔ یہ 10 اعمال وہ ہیں جو قیامت کے دن انسان کو جہنم کی طرف دھکیل کر لے کر جائیں گے، اور جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں ان اعمال کے بارے میں اس لیے آگاہ فرمایا تاکہ ہم اپنے آپ کو ان اعمال سے بچائیں، جنت والے اعمال اپنی زندگی میں لائیں اور جہنم والے اعمال سے اپنے آپ کو بچائیں۔ ان تمام گناہوں سے توبہ کریں جو ہم نے آج تک کیے ہیں، آئندہ گناہوں سے بچنے کا اہتمام کریں۔ اگر کبھی گناہ ہو جائے تو فوراً توبہ کریں، اللہ کی ذات کی طرف رجوع کریں۔ اللہ کے حقوق ہیں،
ان کی فکر کریں۔ اللہ کے بندوں کے حقوق ہیں، اللہ سے بھی معافی مانگیں، اللہ کی مخلوق اور بندوں سے بھی معافی مانگیں، تاکہ ہم سب قیامت کے دن جہنم کے عذاب سے بچ جائیں۔ جہنم کا عذاب بڑا ہولناک اور بڑا سخت ہے، اسے سہنے کی ہمارے اندر طاقت اور ہمت نہیں ہے۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ اعمال اس لیے بتائے تاکہ ہم ان اعمال سے اپنے آپ کو بچائیں۔ اگر کوئی عمل کر بیٹھے تو توبہ کریں۔ رب العالمین ہم سب کو اپنے عقائد، اپنے اعمال کی اصلاح کی توفیق عطا فرمائے۔ جو عقائد اور اعمال جنت والے ہیں رب العالمین ہمیں اپنانے کی توفیق عطا فرمائے، اور جو اعمال جہنم والے ہیں رب العالمین ہمیں ان سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ قیامت کے دن جہنم سے بچا کر ہم سب کو جنت کی نعمتوں کا حقدار بنا دے۔ اللہم انا نسألک الجنہ ونعوذ بک من النار ونعوذ بک من عذاب القبر۔ رب العالمین ہم سب کو نیک اعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔